بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور اپنے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے اور آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کے لیے، اور جن لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے ان کے سر درد کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے دماغ کی صحت اور دماغ کی مضبوطی کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس نسخے میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی کشمش کو، جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ کشمش کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جو کہ انگور خشک کر کے بنائی جاتی ہے اور اس کی رنگت گولڈن، سبز یا سیاہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مزیدار میوہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کا روز استعمال کیا جائے تو آپ کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج میں آپ کو آپ کے ساتھ کشمش کے وہ فائدے شیئر کرنے جا رہی ہوں جن سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کشمش آپ کے لیے کن کن چیزوں میں فائدہ مند ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ خون کی کمی کو دور کرنے کا سب سے آسان نسخہ ہے کشمش۔ قبض سے نجات کے لیے، خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے، بخار سے بچاؤ کے لیے، معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے، آنکھوں کو خوبصورت اور آنکھوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کشمش بہت بہتر مانی جاتی ہے۔ جسمانی توانائی بڑھانے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اگر کشمش کا استعمال کریں تو بہت صحت مند ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی سے نجات دلانے کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، ہڈیوں کی صحت کے لیے اور گردوں کی صحت بہتر بنانے کے لیے کشمش بہت مفید ہے۔ کشمش میں اینٹی آکسیڈنٹس کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ کشمش آپ کے خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں رکھتی ہے۔ کشمش ریشے یعنی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ کشمش میں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مختلف معدنیات موجود ہوتے ہیں۔ کشمش میں اولیونک ایسڈ پایا جاتا ہے جو دانتوں کی صحت اور کینسر سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس میں موجود معدنیات آنکھوں کی متعدد بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کشمش انسانی جسم میں خون کے سرخ خلیے یعنی RBC ریڈ بلڈ سیل اور خون کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کشمش آپ کے جسم کو مختلف قسم کے انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ دوستو، یہ تھے کشمش کے فائدے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیرے کے فائدے۔ دوستو، زیرہ ایک خوشبودار پودے کا خوشبودار بیج ہے۔ مسالے کے طور پر سیاہ زیرے یا سفید زیرے کا استعمال ہمارے باورچی خانوں میں عام ہے اور قدیم زمانے سے ان بیجوں کو مشرقی دواؤں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بد ہضمی کی شکایات کو دور کرنے، جراثیم کش کے طور پر ان کی افادیت تسلیم کی جاتی ہے۔ زیرے میں آئرن کی وافر مقدار سے جگر کی کارکردگی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کے علاوہ دست، متلی اور حاملہ خواتین کی الٹی کی شکایات کو رفع کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان بیجوں کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کی مقدار میں ایک چائے کے چمچ کے مقدار زیرہ ڈال کر اسے خوب ابال لیں۔ اس کے بعد حسب ذائقہ نمک اور دھنیے کے پتے کا ایک چمچہ عرق شامل کر کے اسے چائے کے طور پر استعمال کریں۔ نزلہ زکام دور کرنے میں بھی زیرے سے بڑی مدد لی جاتی ہے۔ گلے کی خراش سے نجات کے لیے زیرے کی چائے میں برائے نام سونٹھ شامل کر کے استعمال کریں۔ چونکہ زیرے میں جراثیم کش خوبیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا سیاہ زیرے کو پیس کر اس کی لیپ زخم اور پھوڑوں پر لگانے سے مرہم جیسے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری نہ بھی ہو تو بھی زیرے کا استعمال یا زیرے کا عرق جسمانی طاقت کو بحال کرنے میں ایک ٹونک کا کردار ادا کرتا ہے۔ فرینڈز، کہا جاتا ہے کہ زیرے کے استعمال سے جسم کی گرمی بڑھ جاتی ہے، جس سے جسم میں غذا کے انجذاب کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی سے گردے اور جگر کے افعال کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
प्रोटीन और आयरन की वॉफर मिकदार पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से निज़ाम हातमा का बेहतर हो जाता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से खून से फासिद मादे रफ़ा हो जाते हैं। मदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसका इस्तेमाल आपके बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर देता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से आप अपनी नींद को बहुत पुरसकून बना सकते हैं। तो है ना ज़ीरे के लाजवाब फ़ायदे। मगर जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें ज़ीरे के फ़ायदे इससे भी बेमिसाल हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम अपने उस दिमागी सेहत को और बीनाई को बेहतर बनाने के लिए जिस अज्जा का इस्तेमाल करेंगे वो है बादाम। दोस्तों, बादाम खाने के फ़ायदों से तो किसी को भी इनकार नहीं है, लेकिन बादाम खाने का दुरुस्त तरीका क्या है? क्या बादाम ऐसे ही खा लिए जाएं या फिर उन्हें भिगोकर खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ये वो सवालात हैं जो बादाम खाते हुए अक्सर हमारे जहन में आ जाते हैं। दोस्तों, बादाम के गिर्द पीली झिल्ली की वजह से टैनिन होता है, जिसकी वजह से बादाम की ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन अगर इस छिलके को भिगोकर उतार लिया जाए तो बादाम में ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा आ जाती है। साथ ही ये हाज़मे को बेहतर बनाता है। छिले हुए बादाम में लिपेस नामी एंजाइम होता है, जिसकी वजह से चिकनाई को हज़म करने में भी मदद मिलती है। भीगे हुए बादाम इंसान के वज़न को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से हमारी भूख कम हो जाती है और नतीजे के तौर पर हम खाना कम खाते हैं। भिगोए हुए बादाम में एंटीऑक्सीडेंट की भारी मिकदार मौजूद होती है, जबकि इसके इस्तेमाल से जल्द तरोताज़ा रहती है। भिगोए हुए बादाम में विटामिन B17 और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि कैंसर से लड़ने में बड़ी मदद करता है। भिगोए हुए बादाम हामला ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद माने जाते हैं। दोस्तों, बादाम एक खुश्क बीज वाला फल है। ये कब्ज़ कुशा है और हाफ़्ज़े को तेज़ करता है। बादाम की 9 या 11 गिरियाँ रात को पानी में भिगो दें। सुबह निहार मुँह इनका छिलका उतार कर खाएं तो दिमागी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। ये रगों की खुश्की और दिमागी गर्मी को ज़ाइल करता है। इसकी सरदाई जिस्म और दिमाग को ताकत देती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसका हलवा नज़ला और ज़ुकाम और सर दर्द के लिए बड़ा मुफीद है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इंजीर के फ़वाइद की। इंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। माहिरीन तिब का कहना है कि रोज़ाना इंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। इंजीर सेहत बख्श और बेपनाह फ़वाइद का हामिल फल है। माहिरीन का कहना है कि मोटापे से तंग अफराद दिन में इंजीर 4 से 5 दाने अगर खा लें, जो जिस्म को दरकार कैलोरीज़ के लिए काफ़ी हैं। इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क व तर्म में विटामिन A और C काफ़ी मिकदार में होते हैं। विटामिन B और D कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र इंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इंजीर का इस्तेमाल हड्डियों को मज़बूत बनाता है। माहिरीन का कहना है कि एक इंजीर इंसानी जिस्म को दरकार फ़ौलाद की 2% ज़रूरत को पूरी करता है। इंजीर में कुछ ख़ास किस्म की कैलोरीज़ भी पाई जाती हैं, लिहाजा वो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं इंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि एक इंजीर में सिर्फ 47 कैलोरीज़ होती हैं। खून के दबाव का शिकार अफराद के जिस्म में सोडियम और पोटाशियम की सतह मुतनासिब नहीं रहती और इंजीर का इस्तेमाल इस तनासुब को बहाल करने में निहायत मुफीद साबित हुआ है। इंजीर में शामिल एंटीऑक्सीडेंट किसी भी दीगर फल की निस्बत ज़्यादा मयारी होते हैं और ये मुरक्कबात ऐसे मादों को खारिज कर देते हैं जो खून की नालियों को निशाना बनाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंजीर की कसम खाई है। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना और इस अमन वाले शहर की, जिसने इंसान को एक बेहतरीन तरतीब से तख्लीक किया। इंजीर के बेपनाह फ़ायदों में
امریکی ماہرین کی حالیہ تحقیق کے مطابق روزانہ کی خوراک میں انجیر کا استعمال کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں کمی لاتا ہے۔ خون میں اضافی کولیسٹرول کی سطح میں غیر معمولی کمی کے بعد غذا کو ہضم کرنے والے جوہروں کی تینوں اقسام یعنی نشاستہ، چکنائی اور لحمیات، اسٹارچ، فیٹس اینڈ پروٹین اس عمدہ تناسب میں پائے جاتے ہیں کہ ان اجزاء کی موجودگی انجیر کو ہر طرح کی خوراک کو ہضم کرنے میں بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انجیر سے جگر اور پتے کی سوزش کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ انجیر سے بواسیر کا علاج ممکن ہے۔ پرانی قبض، گیس، پیٹ کے مسائل، خون کی نالیوں کے مسائل کے علاوہ انجیر کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، ہڈیوں کے نظام کو مضبوط بناتا ہے، نارمل جسم کو طاقت دیتا ہے اور وزن بڑھانے میں اور کم کرنے میں مفید ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں شہد کی افادیت اور اس کے استعمال کی۔ دوستو، شہد کی مکھی وہ تخلیقی مخلوق ہے جو دن رات کی انتھک محنت کے بعد شہد کا چھتا تیار کرتی ہے۔ اس میں قدرت کی اعلیٰ اور نفیس ترین مٹھاس ہوتی ہے جو شہد کہلاتی ہے۔ شہد جو پھلوں اور پھولوں کا جوہر ہے، انسان کے لیے اس میں شفائے کامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک مکمل سورت اس کے نام سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے کمالات کی تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکھی سے حاصل ہونے والا شہد میں کتنی افادیت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی تمام الہامی کتب میں بھی شہد کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شہد میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا پائی جاتی ہے۔ شہد ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال تک کے بوڑھے کو بے خطر بے خوف استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ شہد کا استعمال اینٹی بایوٹک میڈیسن سے کہیں گنا زیادہ فائدہ مند اور دیرپا ہے۔ اگر شہد کو بطور خوراک روزانہ 1 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کر صبح نہار منہ پیا جائے تو اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ موٹاپا بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ اگر انڈے کی زردی میں تھوڑا سا شہد ملا کر لیموں ڈال کر چہرے پہ لگائیں تو چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے لگتا ہے۔ آج کل تو موسم سرما ہے، اس موسم میں چہرہ زیادہ تر خشک ہو جاتا ہے، اس لیے اگر زیتون کے تیل میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پہ لگائیں تو خشک جلد بھی نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریوں کے لیے اگر شہد کا ماسک لگایا جائے تو چند ہی دنوں میں جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ شہد کا ماسک میں 1 چمچ شہد، تھوڑا سا عرق لیموں، تھوڑا سا گلاب کا عرق ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں، چہرے پر لگائیں، چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں اس دماغی نسخے کی جس کا ویڈیو کے اسٹارٹ میں آپ کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا، شیئر کیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو لے کر زیرہ، شہد، انجیر، بادام اور کشمش، جن کے ویڈیو کے اس نسخے کو بنانے سے پہلے ان چیزوں کے لیے میں نے ان کے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم وزن لے کر جتنی مقدار میں آپ کشمش کو لیں گے اتنا ہی آپ نے بادام لینا ہے، انجیر آپ نے اپنے حساب سے لے لینی ہے، زیرہ آپ نے اکارڈنگ ٹو جتنے بھی اجزاء ہیں ان کے مطابق آپ نے لے لینا ہے، اور ان سب چیزوں کو اچھے سے صاف کر کے دھو کر کسی صاف ستھرے ململ کے کپڑے میں ان کا پانی خشک کرنا ہے، اور ان کا پانی خشک کرنے کے بعد آپ نے ان سب کو ملا کر ہم وزن ہاون دستے میں یا سل پر باریک پیس لینا ہے۔ جیسے ہی آپ ان کو پیسیں گے، یکجان کریں گے، اس مسالے کو، ان چیزوں کو ملائیں گے۔ اچھا، یہ سب بہت زیادہ ڈرائی ہوں گی تو آپ نے ان کو نرم کرنے کے لیے، سافٹ کرنے کے لیے اس میں کرنا ہے شہد کا استعمال، اور آپ نے ان کو آرام سے ہاون دستے میں اگر آپ ان سب کو پیس لیتے ہیں، گرائنڈر مت کیجیے گا کیونکہ گرائنڈ کرنے سے وہ بات نہیں آئے گی جو ہاون دستے میں یا سل پر ان مسالہ جات کو پیسنے کے بعد آئے گی۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو ان میں
کالی مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالی مرچ اور زیرے کو ہم وزن لے کر آپ نے اس کو گرائنڈر کر لینا ہے۔ گرائنڈر کر کے آپ نے اس کو پاؤڈر فارم میں لے آنا ہے۔ اس پاؤڈر فارم میں آپ نے جو باقی کے مسالے ہیں ان کو انجیر، بادام، کشمش، زیرہ اور شہد، ان سب کو برابر مقدار میں پیس کر یکجان کرنے کے لیے آپ نے اس میں کرنا ہے شہد کا استعمال، اور شہد کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے ان کو چھوٹی چھوٹی گولیوں کی شکل میں، تاکہ آپ کو نگلنے میں آسانی ہو، تو آپ نے ان کو بنا لینا ہے۔ اور اس پاؤڈر میں جو زیرہ اور کالی مرچ کو لے کر بنایا تھا، اس میں ان کو لپیٹ لینا ہے، تاکہ اچھے سے کور کر دینا ہے، تاکہ یہ مسالہ ان پر لگ جائے، یہ پاؤڈر زیرے کا اور کالی مرچ کا اچھے سے لگ جائے اور یہ ڈرائی ہو جائیں، ان کی چپچپاہٹ ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ان کو کر لینا ہے ایک ایئر ٹائٹ جار میں بند۔ اب آپ اپنی کھانسی کے لیے، اپنے سر درد کے لیے، معدے کی تکالیف کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے، بچوں کے حافظے کو مضبوط بنانے کے لیے، یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے، بینائی کو تیز کرنے کے لیے، کمر کے درد کے لیے اور اس طرح کی چھوٹی موٹی بے انتہا تکالیف کے لیے، جن میں اسپیشلی آ جاتا ہے جوڑوں کا درد، تو آپ نے اس طرح کی چیزوں کے لیے اس نسخے کو استعمال کر لینا ہے صبح شام۔ ایک آپ نے صبح استعمال کرنا ہے، اگین آپ نے رات کو استعمال کرنا ہے یا شام میں کرنا ہے۔ آپ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں، آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، ایون آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ بے انتہا طاقت کا پاور، سورس آف پاور ہے، جس سے ہر طرح کی کمزوری کا علاج بآسانی ہو سکتا ہے، اور ہربل ہے، اس وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ اس کے بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سارے فائدے جو میں نے آپ سے شیئر کیے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ بے انتہا فائدے کی وہ چیزیں جو ہمیں بآسانی گھر میں مل جاتی ہیں، اور سردیوں کا موسم ہے تو کھانسی اور گلے کی تکالیف کے لیے بھی بے انتہا اہم مانی جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو لے کر کبھی بھی ہمیں شک یا ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ہمیں کسی بھی طرح کی تکالیف دے سکتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں دوستو کہ آپ میری اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کریں گے۔ فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائیں گے اور آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ ویڈیوز کے فیڈ بیک کے لیے آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں پھر کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ پھلوں کو لے کر، سبزی کو لے کر، مسالہ جات کو لے کر بہت سارے ایسے ان کے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں، جن سے آپ آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھے بٹھائے فائدہ اٹھا لیں۔ اور اگر آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ملتا ہے تو یقین جانیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو فرینڈس، اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، پھر کسی نئی چیز کے فائدوں کو لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔